الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج اسلامی 18 ذی الحجہ کی تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ 18 ذی الحجہ اور جمعہ کے دن میں کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایسے ہر صحابہ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اور اس وقت کے موجودہ کچھ حالات کے متعلق بات عرض کروں گا۔ تو صحابہ میں جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو حضرت عثمان ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ تیسرے نمبر کے خلیفہ میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ہی اونچا مقام دیا تھا، اور آپ بے شمار صفات اور خوبیوں کے مالک تھے۔ جیسے آپ کو ذی النورین کا لقب ملا، ایسے ہی آپ کامل الحیا بھی تھے، یعنی کہ آپ بہت زیادہ شرم کرنے والے تھے۔ یہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اس تاریخ میں آج کے دن کے اندر 18 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن کے اندر دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ آپ کی زندگی کی عمر 82 سال کی ہے، اور 12 سالہ آپ نے حکومت کی، جن میں سے 6 سال تو آپ کے ناخوشگوار حالات کے اندر گزرے۔ کہ آپ کے ساتھ میں حالات صحیح نہیں تھے، دشمنوں کی طرف سے، باغیوں کی طرف سے آپ کے اوپر حالات تھے، آپ کو ستایا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آپ نے شروع میں اسلام کو قبول کیا، حضرت عثمان غنی نے، اور جس وقت آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے، آپ کے چچا حکم ابن ابی العاص بہت زیادہ آپ کو تکلیف دیتا تھا اور بہت زیادہ آپ کو پریشان کرتا تھا۔ آپ کو زنجیروں کے اندر باندھ کر کے دھوپ کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، اور کئی روز تک
اسلام لانے کی وجہ سے کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے شروع میں اس طریقے سے اسلام لانے کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائی۔ آپ نے کہا آپ چاہے مجھے جتنا چاہے ستاؤ اور جتنا چاہے مجھے پریشان کرو، چاہے مجھے اپنی جان کو قربان کرنا پڑے، لیکن میں اپنے اسلام سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں، اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اور اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ کا اسلام آپ نے قبول کیا۔ اب آخری وقت کے اندر دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کو شہادت کی موت مل رہی ہے، اور آپ کو کس طریقے سے ستایا گیا ہے کہ 40 دن تک آپ کے گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کو جانا بند کر دیا گیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر دیا گیا، اور آپ کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ اور آپ کو شہید کرنے کی سازشیں اور تدبیریں کی جانے لگی۔ اور ایک وقت یہ آیا کہ آپ دنیا سے شہادت کو نوش فرما کر کے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احد پہاڑ کے اوپر تھے آپ، اور آپ کے ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور آپ کے ساتھ کے اندر حضرت عمر فاروق اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے۔ احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا۔ آپ نے احد پہاڑ سے فرمایا اے پہاڑ تو ہلنا بند کر دے، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور تیرے اوپر ایک صدیق ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شہادت کو نوش فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے شہادت کو نوش فرمایا۔ تو آپ نے اس طریقے سے فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب ستایا جانے لگا، اور آپ کو پہلے سے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی دی تھی کہ آپ شہید ہوں گے، آپ کے اوپر یہ حالات آئیں گے، اور آپ کو وصیت کی تھی اور آپ کو صبر اور استقامت کی دعوت دی تھی کہ آپ صبر سے کام لینا، آپ استقامت سے کام لینا، اور یہی پیشین گوئی آگے چل کر کے پیش آتی ہیں۔ اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالموں نے دردناک طریقے سے شہید کیا، اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن کے اندر عصر کی نماز کے وقت کے اندر آپ کو شہید کر دیا گیا، جس وقت آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے، آپ کی شہادت سے پہلے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا جمعہ کے دن کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرا انتظار کر رہے ہیں افطار کے لیے، کہ آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ روزے کی حالت میں تھے۔ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن آپ روزے کی حالت کے اندر ہیں، اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے فرما رہے ہیں کہ عثمان کب آؤں گے، جلدی کرو، تمہارا افطار کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ خواب کے اندر یہ بتلایا گیا جمعہ کے دن کے اندر کہ آج آپ کو جمعہ ہمارے ساتھ میں پڑھنا ہے، آج آپ کو جمعہ ہمارے ساتھ میں پڑھنا۔ اس طریقے سے 2 روایتیں ملتی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے خواب دیکھا، اور جمعہ کے دن ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ظالموں کو للکارا، اور ظالموں کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کر کے پکارا، اور ایسا خطبہ دیا کہ اگر وہ خطبہ اوروں کو سنایا جاتا تو دل پگھل جاتے، اور اسی طریقے سے دل کانپ اٹھتے، لیکن یہ دل ایسے سخت تھے اور ایسے ظالم تھے کہ ان کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی بات گوارا
نہ ہوئی اور دل کے اندر اثر نہیں کیا، آخر کار انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات قبول نہیں کی۔ آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم کس کو شہید کر رہے ہو؟ تم کس کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہو؟ کیا تم مجھے شہید کر رہے ہو کہ مجھے ذی النورین کا لقب ملا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں میرے نکاح کے اندر ہیں، تم مجھے شہید کر رہے ہو اور تم مجھے شہید کر رہے ہو، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کا جنت کے اندر ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ساتھی عثمان جنت کے اندر ہوگا۔ تم اس عثمان کو شہید کر رہے ہو اور آپ نے فرمایا کہ تم میرا پانی بند کر رہے ہو کہ میں نے تو تمہارے لیے بیر روما مدینہ منورہ کے اندر روما نامی کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا کہ جس کنویں کے اندر پانی بھرنے کے لیے مسلمان عورتیں جاتی تھی تو ان کا یہودی لوگ مذاق کرتے تھے اور ان کو ستاتے تھے اور ان پانی کو خریدنا پڑتا تھا، پیسے دینے پڑتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے مال دیا، میں نے اپنے مال کے ذریعے سے مدینہ منورہ کے اس بیر روما کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور میں نے مسلمانوں کو پانی دیا۔ تم میرے لیے اس طریقے سے پلاننگ کر رہے ہو اور مجھے شہید کر رہے ہو، کیا میرا شہید کرنا تمہیں گوارا ہے؟ اس طریقے سے آپ نے فرمایا اور پھر فرمایا کہ تم مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھانے سے روک رہے ہو، مجھے خطبہ دینے سے روک رہے ہو، تم میرے عصا خطبہ دینے کا عصا ہے اس کو توڑ رہے ہو اور مسجد نبوی کی توہین کر رہے ہو اور مسجد نبوی کے اندر تم مذاق کر رہے ہو۔ یہی مسجد نبوی علیہ السلام کہ جن کے لیے جب جگہ کی ضرورت تھی، بڑا کرنے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے مال کی ضرورت تھی تو اس وقت میں نے مال لگایا تھا اور مسجد نبوی علیہ السلام کو بڑا کیا تھا، آج اسی مسجد سے تم مجھے روک رہے ہو۔ کہ آپ کا خطبہ دینا بند کر دیا گیا اور آپ کو مسجد میں آنا بند کر دیا گیا، اس طریقے سے آپ کے ساتھ میں ظلم اور زیادتی ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم مجھے شہید کر رہے ہو کہ بیعت رضوان میری وجہ سے ہوئی، کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کے جائزہ کے لیے حدیبیہ کے مقام کے اوپر بھیجا کہ جاؤ دشمن کے کیا حالات ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اس وقت حضرت عثمان وہاں پر رک گئے ہیں اور دشمنوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، اور جس وقت یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے پاس میں خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی اور اپنا ہاتھ دیا کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، کہ ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، کہ یہ میرا ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس طریقے سے بیعت لی گئی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے لی گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا جانے لگا تو آپ نے خطبہ دیا، آپ نے یہ ساری باتیں بتائی کہ دیکھو میں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے کہ جس کے ظلم کی پاداش کے اندر تم مجھے قتل کر رہے ہو، میں نے بدکاری نہیں کی ہے، نعوذ باللہ زنا نہیں کیا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا قتل کرنا جائز ہو اور مجھے قتل کیا جا رہا ہو، میں نے ایسا نہ زمانہ جاہلیت کے اندر کیا ہے نہ میں نے اسلام کے اندر کبھی ایسا کیا ہے، اور اسی طریقے سے میں نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا ہے کہ اس کی پاداش کے اندر مجھے قتل کیا جا رہا ہو، اور میں اسلام سے مرتد بھی نہیں ہوا ہوں، میں اسلام سے پھرا بھی نہیں ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے قتل کیا جا رہا ہو۔ کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے قتل کی سزا ہے، 3 گناہ ایسے ہیں کہ اسلام کے اندر 3 گناہ اگر کیے گئے تو اس کی وجہ سے اس کو قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی نے ارادتاً جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کا قتل کر دیا جائے،
اور دوسرا کسی نے شادی شدہ نے زیناکاری اور بدکاری کی تو اس کی وجہ سے اس کو پتھر مار مار کر کے شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، دوسری چیز یہ، اور تیسرا کہ اگر کوئی اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے تو اس کی سزا بھی یہ ہے۔ یہ 3 گناہ ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے شہید کیا جا رہا ہو اور مجھے قتل کیا جا رہا ہو۔ خیر، اس طریقے سے حضرت عثمان نے خطبہ دیا، لیکن ظالم نے ایک بات کو بھی قبول نہیں کیا اور آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کی دیوار کو پھلانگ کر کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جمعہ کا دن ہے، ظالم بدبخت 4 داخل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے داخل ہو کر کے ایک ایک وار کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ بشر بن کلاب سب سے پہلے وہ داخل ہوتا ہے اور ایک آپ کی پیشانی کے اوپر حملہ کرتا ہے، ایک لٹھ مارتا ہے جس کی وجہ سے آپ پیشانی کے بل گر جاتے ہیں۔ اور دوسرا سودان بن حمران کہ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، سودان بن حمران، تو وہ ایک اور حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے خون کے فوارے چھٹ جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے اندر جو آتا ہے وہ ہے حکم بن لحم، اس طریقے سے نام ہے، تیسرا آدمی ہے۔ جب وہ گھر کے اندر آتا ہے اور آپ کے سینے کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور نیزے کے ذریعے سے جسم کے اوپر مختلف وار کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ شہید ہوتے ہیں۔ اور چوتھا ایک بدبخت شکی داخل ہوتا ہے اور اپنی تلوار کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر وار کرتا ہے۔ آپ کی بیوی آپ کے پاس میں حضرت نائلہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اپنے شوہر کو بچاؤ کرنے کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی 3 انگلیاں شہید ہو جاتی ہیں۔ اس طریقے سے یہ 4 بدبخت داخل ہوتے ہیں اور آپ کو جمعہ کے دن آج کی دین کے اندر اور 18 ذی الحجہ کو آپ کو جب شہید کیا جا رہا ہے، اس وقت کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر جب دوسرا حملہ ہوا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور جب آپ کے اوپر اور حملہ ہوا آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ کافی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ کافی ہے۔ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کھلا ہوا ہے، روزے کی حالت ہے اور دشمن آپ پر حملہ کر رہے ہیں، اس حالت کے اندر آپ شہید ہو رہے ہیں کہ خون کے فوارے قرآن کے اوپر گرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن بہت سے شہداء کے، شہیدوں کے الگ الگ گواہ ہوں گے۔ کسی شہید کا گواہ میدان احد ہوگا، کسی شہید کا گواہ میدان بدر ہوگا، تو کسی شہید کا گواہ کوئی اور ہوگا، کوئی اور جگہ ہوگی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جو گواہی دی جائے گی اور جو گواہی دینے والا ہوگا وہ اللہ کا کلام اور قرآن ہوگا۔ اللہ کا قرآن کل قیامت کے دن گواہی دے گا اور آپ کے اوپر ظلم کی اور انتہا، 2-3 دن تک آپ کی ناش کے قریب کسی کو جانے کی ہمت نہیں دی، بے قبر اور اسی طریقے سے کفن دفن کے اس طریقے سے بے یار و مددگار آپ کی ناش 2 دن تک پڑی رہی۔ اس کے بعد کے اندر کچھ ہمت کر کے آگے بڑھے ہیں اور جا کر کے آپ کی تجہیز و تکفین کی ہے اور اس طریقے سے آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر کے آپ کو مدینہ المنورہ کے اندر جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کو جنت البقیع میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کے سامنے آپ کو دفن کیا گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور ایک کنویں کے منڈیر کے اوپر کاٹھے کے پاس میں بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ کے پاس میں، تو آپ نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہاں جا رہے؟ تو آپ نے فرمایا بس میں ایسے ہی باہر نکلا تھا۔ آپ نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، آپ نے اپنے پاس میں بٹھایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ باہر آئے
تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر کے پاس میں بٹھایا کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو دیکھا تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ بس ایسے ہی میں باہر نکلا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو آپ نے سائیڈ میں اپنے پاس میں بٹھایا اور حضرت عثمان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جہاں قبر مبارک ہیں وہاں پر حضرت ابو بکر کی آپ کے پاس میں قبر ہے، اور پھر اس کے پاس میں حضرت عمر کی قبر ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جنت البقیع کے اندر ہے۔ آپ کی قبر کے پاس میں نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان کی قبر جنت البقیع میں اس طریقے سے ہے کہ آپ کا چہرہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ آمنے سامنے ہے، آمنے سامنے ہے، کہ اس طریقے سے آپ دفن ہوئے اور آپ کی اس طریقے سے شہادت ہوئی۔ خیر یہ تو میں نے مختصر آپ حضرات کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ اور دوسری چیز دیکھو، قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کتنی بڑی اچھی موت ہے اور کتنی سعادت والی موت ہے، شہادت والی موت ہے۔ اللہ خوش نصیب لوگوں کو اس طریقے سے ایسی موت نصیب فرماتا ہے، ایک تو شہادت کی موت، اور قرآن پڑھتے ہوئے موت، اور روزے کی حالت کے اندر موت، اور دین کی حفاظت کے لیے موت۔ یہ دنیا کے لیے آپ شہید نہیں ہوئے، آپ دنیا کی وجہ سے آپ نے قربانی نہیں دی، دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے، کہ سب کچھ مٹایا جا سکتا ہے، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دین مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو بل پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یونیفارم سول کوڈ، کہ جس کے اندر ہر ایک مذہب والے ان کے لیے ایک ہی قانون اور سب برابر، اور مسلم پرسنل لا جو ہمارا بورڈ ہے جس کی ماتحتی کے اندر ہم چلتے ہیں، اور ان کے قوانین شریعت اور قرآن اور حدیث کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر ہماری خیر ہوتی ہے، اسی میں ہماری نجات ہوتی ہے۔ اگر قرآن سے ہٹ کر کے، حدیث سے ہٹ کر کے، اور نبی کی باتوں سے ہٹ کر کے اگر ہم اور قانون کو فالو کریں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ملک کے اندر ایسا بل پاس کرنے کی محنت کی جا رہی ہے۔ لا کمیشن آف انڈیا کے پاس کے اندر اس طریقے سے رائے انہوں نے مانگی ہے کہ ملک کے باشندے رائے پیش کرے کہ کیا کرنا چاہیے، یونیفارم سول کوڈ یہ بل منظور کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کے حق کے اندر یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ مناسب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسا قانون ہے اور یہ ایسا بل ہے کہ اگر خدا نخواست پاس ہو گیا تو ہماری شریعت کے بہت سارے مسائل، ہمارے قرآن کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں ہم علی اعلان عمل نہیں کر سکتے ہیں، عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ چاہے طلاق کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، وراثت کا جو ہم میراث تقسیم کرتے ہیں اس کا معاملہ ہو، یا اور دیگر مسائل ہو شریعت اور سنت کے، چھوٹے بڑے، قرآن اور حدیث کے، پھر ہمیں اس قانون کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ حالانکہ جس وقت ہندوستان آزاد ہوا، ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ بات سب کے سامنے رکھی تھی کہ ہر مذہب والے کو اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اس دستور کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، کوئی پھیر پھار نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس کے اندر پھیر پھار کیا تو یہ کھلی بغاوت ہوگی۔ آج بزرگوں دوستو، کچھ ناپاک ذہن کے لوگ اگرچہ ان کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہو، لیکن ہمارا نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس وجہ سے بہت سے ایسے غیر مذہب بھی، ہندو ہو، عیسائی ہو، بدھ ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، اور مذاہب والے بھی جو مذہب کو صحیح معنوں میں ماننے والے ہیں، وہ بھی اس کا ویرودھ کر رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی مخالفت کریں اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی رائے کے ذریعے سے۔ اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے QR ایک کوڈ نکالا ہے، اور اس کے اندر اس کو اسکین کر کے جو ہماری ID ہے اس کے اندر سے اوپن ہو جائے تو ای میل کرنے کا ہوتا ہے، اور ای میل کے ذریعے سے اپنی رائے دینے کی ہوتی ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ
یہ منظور نہیں ہے، یہ دین اور دستور کے خلاف ہیں۔ اگر اس طریقے سے نافذ ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوگا، اور ہم جو کھلی آزادی کے ساتھ کے اندر دین پر چل رہے ہیں، ایمان کے اوپر چل رہے ہیں، شریعت کے کاموں کو، شریعت کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے فالو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے، گجراتی میں بھی آتا ہے، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، سب زبانوں کے اندر واٹس ایپ کے اندر پھر رہا ہے۔ جو جانکار ہیں ان سے معلوم کر کے ہم اس طریقے سے ای میل کر کے اپنی رائے کو پیش کریں، تاکہ کم از کم ہم دین کی حفاظت کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔